اختصار سے اقتصادی پہلو کی طرف آتا ہوں۔ پولیٹیکل پاور کے ساتھ اکنامک سیکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ملک کے سیاسی حالات براہ راست اقتصادی صورتحال پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام اور باہمی عداوت و انتقام کا ماحول اگر برقرار رہے، جیسا کہ سال ہا سال سے برقرار ہے، تو ملک کبھی اقتصادی طور پہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتا۔ اکنامک پلاننگ لانگ ٹرم نہیں ہوتی اور نہ صحیح اکنامک مینجمنٹ ہوتی، سب کچھ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی بنا پر ہوتا ہے۔ تمام اکنامک پالیسیز بھی شارٹ ٹرم اور سیاسی کنسیڈریشن کی بنا پر ہوتی ہیں۔ اگلی حکومت بدلتے ہی ساری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں۔ تو جس ملک میں پالیسیز کو بھی استحکام نہ ہو، طویل المیعاد منصوبے ہی نہ بنے اور سارا عمل شکست اور ریخت کا شکار ہوتا رہے، اقتصادی استحکام اس ملک کو کہاں سے نصیب ہوگا؟ نتیجتاً ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری، باجیٹری ڈیفیسٹس، انفلیشن، ڈومیسٹک اینڈ ایکسٹرنل ڈیٹس، دولت کی گردش اور تقسیم کا نظام، تعلیم اور صحت کے نظام کی تباہی، غربت، مہنگائی، یہ ساری خرابیاں اس قوم کا مقدر بن گئی اور ان کو دور کرنے کے لیے نہ اب اس ملک کے اہل اقتدار کے پاس اس نظام کے تحت فرصت ہے، نہ کوئی ترجیح ہے، نہ ان کے پاس بجٹ میں سے کوئی حصہ ہے۔ بیگم عابدہ حسین نے اس طرف ریفر کیا تھا، میں اس کو تھوڑا فگرز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نیشنل بجٹ کا بلک ہمارا 2 ہیڈز پر خرچ ہو رہا ہے اور یہ اس نظام کا توارث ہے جو سال ہا سال سے ایک لعنت بار کے اس قوم کی گردن پہ مسلط ہو گیا ہے۔ ہمارا 1995 اور 96 کا حالیہ فیڈرل بجٹ، اس کی صورتحال یہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے 115 ارب روپے مختص ہے اور یہ ہمارا نیٹ ریونیو ریسیٹ جو ہے، یوں کہیے کہ جو آمدنی ہے، اس آمدنی کا 46% حصہ ہے جو صرف دفاع پر جا رہا ہے۔ اور ڈیٹ سرونگ، قرضوں کی واپسی، قرضوں اور سود کی واپسی جو ہے، اس پر 157 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں اس سال اور یہ ہماری کل آمدنی کا 63% حصہ ہے۔ اب ذرا 63، بیگم عابدہ حسین نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان 2 چیزوں پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد کم بچ جاتا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ آمدنی سے، یہ داڑھی سے مونچھیں بڑھ گئی ہیں۔ کل آمدنی کا 63% حصہ صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی پر، 46% حصہ ڈیفنس اور دفاع پر۔ یہ اگر ٹوٹل کر لیں تو یہ 123% بنتا ہے، تقریباً 123%۔ 100 روپے آمدنی ہے اور 123 روپے صرف ان 2 مدات پر خرچ ہے اور وہ خرچ بھی قرضوں سے پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا کل 272 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے کل، اور یہ 249 ارب روپے میں سے یہ صورتحال ہے، 23 ارب روپے کا خرچ ان 2 مدات کا ہماری آمدنی سے زیادہ ہے اور جو ہمارا ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے 334 ارب روپے، اس میں سے 81% حصہ یہ بنتا ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں سے جو صرف ان 2 مدات پہ جا رہا ہے۔ اس 81% ٹوٹل خرچ میں سے 81% دفاع اور قرضوں پر گیا، 19% بچا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اس 19% میں سے مشکل سے 4 یا 5% پوری قوم کو ملتا ہوگا اور 14 اور 15% لٹیروں کی جیب میں جاتا ہوگا۔ ان لٹیروں میں بڑے بڑے عزت مآب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے تقدس مآب بھی شامل ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ مقدس روپ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں اور بڑے غریبوں کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں اور جمہوریت کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں اور اسلام اور شریعت کی بات کرنے والے بھی شامل ہیں۔